بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ تقلید کے مسائل پر مسلسل ہماری بات ہو رہی ہے اور کچھ اہم مسائل ہیں تقلید کے، جو کچھ بنیادی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ جس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم نے آج تک تقلید کی نہیں، تو ہمارے اب 30 سال کی عمر ہو چکی ہے، 40 سال کی ہو چکی ہے، 50 سال کی ہو چکی ہے، تو کیا حکم ہوگا پچھلے اعمال کے بارے میں؟ کیا آنکھ بند کر کے پچھلے اعمال کو باطل قرار دے دیں، یا آنکھ بند کر کے پچھلے اعمال کو صحیح قرار دے دیں؟ تو دونوں جواب غلط ہیں۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ سارے اعمال غلط ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کہ سارے اعمال صحیح ہیں۔ تو اگر ایک شخص بغیر تقلید کے اعمال لاتا رہے تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں ابھی بھی اس کے پچھلے اعمال کو صحیح مانا جا سکتا ہے، جس میں سے نمبر ایک تو یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اس نے جو اعمال انجام دیے وہ چاہے کسی وجہ سے بھی اس نے وہی چیز انجام دی جو واقعاً پروردگار متعال اس سے چاہتا تھا، جس کو ہم ہماری فقہ کی لینگویج میں کہتے ہیں حکم واقعی۔ یعنی مثلا فرض کر لیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کپڑے کو پاک کیسے کرتے ہیں، اسے اتنا پتہ تھا، سنا تھا بچپن میں کہ بھئی کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنا ہوتا ہے، تو وہ جب بھی کپڑا نجس ہوتا تھا، چاہے پیشاب سے، چاہے پخانے سے، چاہے خون سے، وہ کم سے کم 5 مرتبہ دھوتا تھا۔ اس نے آج تک کسی کی تقلید ہی نہیں کی، نہ اس کو تقلید کا پتہ تھا، نہ اجتہاد کا پتہ تھا، نہ اجتہاد کا پتہ تھا، لیکن 5 مرتبہ ہمیشہ دھوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کا عمل غلط نہیں مانا جائے گا، صحیح مانا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر حکم واقعی کے مطابق اعمال اس کے ہوتے رہے بغیر تقلید کے بھی تو ٹھیک ہے، صحیح مان لی جائے گی۔ یہ نمبر ایک چیز۔ نمبر 2، یا اس کے اعمال اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہوں جس کی تقلید کرنا ابھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی عام طور پر جو لوگ تقلید نہیں بھی کرتے ہیں لیکن بہرحال نماز روزہ وہ انجام تو دے رہے ہوتے ہیں، مجلسوں میں آنا جانا ہوتا ہے، کسی مکتب میں آنا جانا رہا بچپن میں، اماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، مثال کے طور پر۔ تو اگر اس کو پتہ چلا کہ بھئی تقلید کرنا ضروری بھی تھا، آ کر دیکھا تقلید کیسے کریں، شروع بھی کر لی۔ اب جب دیکھا تو دیکھا کہ بھئی جو میں عمل کرتا تھا وہ ایکچولی اسی طرح کرتا تھا جس طرح سے ابھی میرا مجتہد چاہتا ہے مجھ سے۔ یعنی جو میں نے وضو سیکھا تھا، اگرچہ میں نے باقاعدہ تقلید کر کے نہیں سیکھا تھا، میں تو گھر محلے کے پیش امام سے سیکھ لیا تھا، لیکن خدا کا شکر انہوں نے صحیح بتایا تھا۔ تو اس صورت میں بھی پچھلے اعمال کو ہم غلط نہیں کہیں گے، پچھلے اعمال کو صحیح مانیں گے۔ نماز جماعت سے پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، نمازیں صحیح مانی جائیں گی۔ ہاں، اگر کوئی غلطی بھی تھی تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر چھوٹی موٹی غلطی ہے، مثلا بلند آواز سے پڑھنے والی نماز کو آہستہ پڑھ لیا غلطی سے، اس طرح کے معاملات میں بھی اس کی نمازیں اب عبادات جو ہے وہ صحیح مان لی جائیں گی۔ تو اسپیشلی اگر وہ جاہل قاصر ہو، یعنی جاہل قاصر کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی گناہ قصور نہیں ہے، جس حد تک وہ سیکھ سکتا تھا، جس حد تک والدین نے سکھایا اسے سیکھ لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر اس نے اس طرح کی چھوٹی مسٹیکس کی ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ مسائل اس کے صحیح مان لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر اور آتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے تقلید تو کی، لیکن کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا تقلید چینج کرنا جائز ہے؟ مثلا فرض کر لیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں بھئی آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتا ہوں، میں اب جو ہے وہ آغا خامنہئی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، یا آغا خامنہئی کی تقلید کرتا ہوں، آغا سستانی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹس بی ویری پریکٹیکل۔ جواب یہ کہ نہیں، ونس اگر آپ نے صحیح تقلید شروع کی احکام کو سیکھ کر، مسائل کو سیکھ کر، تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مرضی کی تقلید کو آپ چینج کریں، سوائے اس کے کہ آپ کو یا تو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے تقلید سٹارٹ ہی غلط کی تھی، یعنی جس بنیاد پر میں نے تقلید شروع کی تھی اس بنیاد پر تقلید ہونی ہی نہیں چاہیے تھی،
میں نے امی کی بات مان کے تقلید شروع کر لی تھی، امی کی بات کا معیار ہی نہیں ہے اسلام میں، مثال کے طور پر ابو کی بات مان کے تقلید شروع کر لی تھی، اور فرض کریں میرے ابو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تھے کہ ان کی بات مانی جاتی، مثال کے طور پر، حالانکہ بعض مقامات پر یہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پتہ چل جائے کسی وجہ سے بھی کہ جس بنیاد پر میں نے تقلید شروع کی تھی، یا مثلا فرض کر لیں میں جب جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں مجھے پتہ چلا کہ بھئی سب سے مشہور یہ ہیں لہٰذا تقلید کر لو ان کی، اب چاہے وہ سستانی صاحب ہو، چاہے وہ کوئی خامنہئی صاحب ہو، چاہے کسی بھی مجتہد کی تقلید ہو، تو اس بنیاد پر تقلید نہیں ہو سکتی تھی، میں نے کر لی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی اعلم یہ ہیں، تو اگر انسان کو اطمینان ہو جائے کہ تقلید غلط ہے تو پھر چینج کرنا جائز ہے، نہیں ضروری ہے۔ اسی طرح فرض کر لیں آپ ایک عالم کی تقلید کرتے تھے، تقلید بھی بالکل صحیح تھی، لیکن اب آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، اب عالم چینج ہو گیا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن فرض کریں ایسا ہو گیا۔ میں میتھمیٹیکل ایگزامپل دوں، فرض کریں جناب علی کے جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کا علمی وزن مثلا 80 کلو ہے، جو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اور جو سیکنڈ نمبر کا عالم ہے اس کا علمی وزن جو ہے 78 کلو ہے، تو ٹھیک ہے آپ 80 والے کی تقلید کریں گے، لیکن 4 سال 5 سال 6 سال بعد پتہ چلا کہ نہیں صاحب جو 78 والے تھے وہ 84 پہ پہنچ گئے، اور جو 80 والے ہیں ابھی 82 پہ نہیں پہنچے ہیں۔ تو اگر طے ہو گیا کہ جس کی میں تقلید کرتا تھا اب وہ عالم نہیں رہا بلکہ کوئی اور مجتہد ہے جو اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو تقلید چینج کرنی پڑے گی۔ ادروائز نارمل حالات میں مجھے یہ مسئلہ اچھا لگ رہا ہے، ان کا مسئلہ آسان لگ رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں چاند کے مسئلے میں ان کی بات مان لیتا ہوں، اور حج کے مسئلے میں ان کی بات مان لوں گا، اور خمس کے مسئلے میں ان کی بات مان لوں گا۔ نہیں، یہ نہیں چلتا۔ یا آپ ایک عالم کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو دل نہیں چاہ رہا، شوہر میرا تقلید کر رہا ہے، بڑے بھائی نے کہہ دیا، ان بنیادوں پر تقلیدیں چینج بھی نہیں ہوتی، سٹارٹ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر علمی اعتبار سے یا تو آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے تقلید غلط سٹارٹ کی تھی، یا جناب علی آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے تقلید جو ہے وہ صحیح سٹارٹ کی تھی، لیکن اب جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے تو اس کا چینج ہو گیا ہے عالمیت، اور اب کوئی اور عالم ہو چکا ہے، تو آپ کو چینج کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، پھر اگین جو تقلید کے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے تمام مسائل سیکھنا ضروری ہیں، ہر شخص کے لیے۔ اچھا، یہ تقلید سے زیادہ عقل کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ نے مسئلہ نہیں سیکھا تو آپ کی عبادت، آپ کے معاملات کہیں نہ کہیں اسٹریک کر سکتے ہیں، غلط کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں روزمرہ پیش آنے والے مسائل، تو بہرحال آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور شاید یہ صرف تقلید دین کی حد تک نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر گاڑی بھی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیسک لائسنس تو چاہیے نا گاڑی چلانے کے لیے۔ بھئی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ روڈ پر آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریفک سائنس کیا ہوتے ہیں، قانون کیا ہوتے ہیں، کہ کہاں پر جو ہے وہ آپ کو گاڑی سلو چلانی ہے، تیز چلانی ہے، پرمیشن ہے نہیں ہے، ریڈ سگنل، گرین سگنل، تو جو بنیادی چیزیں وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو وہ بہرحال آپ کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو اگین انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا اور فی الحال مجھے اس کا حکم معلوم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اچھا، آج کے دور میں تو اگین کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ نے فون اٹھایا، کسی مولانا کو فون کر لیا، آپ نے مثال کے طور پر جو ہے وہ سرچ کیا توضیح مسائل آغا سیستانی، آغا فلانی، آپ نے جناب علی توضیح آپ کو مل گئی آن لائن، آپ نے اسی وقت دیکھ لیا۔ ایک تو آخر آج کل کا جواب یہ ہے، لیکن فرض کر لے آپ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، آپ کے پاس فون نہیں ہے، آپ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ پیش آ گیا، آپ کے پاس مرجع اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایسی سورس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اسے دین کا مسئلہ سیکھیں، تو یہاں پر دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے اگین۔ اور شاید اگین میں کہوں کہ یہ وہ رہنمائیاں ہیں جو عقل بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بھئی دیکھو ایک کام کرو، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا تو فی الحال ڈیلے کر لو، انتظار کر لو اس وقت جب تک مسئلے کا حل معلوم ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں صاحب ڈیلے تو نہیں کر سکتے، تو اچھا ایک کام کر لو، احتیاط پہ عمل کر لو، یعنی کوشش کرو کہ اس طرح سے عمل کرو کہ یقین ہو جائے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر ایک فارم ہاؤس میں پکنک منانے چلے گئے، وہاں پہ سگنلز میں نہیں آ رہے ہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، 2 رکعت پڑھنی کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، ٹریول اتنا ہوا کہ نہیں ہوا، 22 کلومیٹرز ہوا کہ نہیں ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب آپ فون کرنے جائیں گے، نہیں یہ وہ ایسا، چلو بھائی ایک کام کرو، ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، 2 بھی پڑھ لو 4 بھی پڑھ لو، تو اب نماز قضا ہو جائے گی، ڈیلے نہیں کر سکتے لیکن احتیاط کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ایسا ہے کہ نہ ڈیلے کر سکتے ہیں، نہ احتیاط کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر جناب علی جو ریسورس اویلیبل ہو، یعنی اگر غیر عالم بھی اویلیبل ہو، وہاں مثلا فرض کرنے کے ایسے مجتہد کی توضیح رکھی ہوئی تھی جس کی آپ تقلید نہیں کرتے،
کوئی بات نہیں، فی الحال اس میں سے دیکھ کے عمل کر لو، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اللہ کا نام لے کر جس بارے میں احتمال آتا ہے وہ عمل کر لیں، اس لیے کہ بہرحال پھر گناہ گار نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس کسی اعتبار سے بھی ریسورس نہیں ہے اور آپ ڈیلے نہیں کر سکتے اور عمل کا وقت آ ہی گیا ہے، تو پھر جناب علی جو ہے وہ آپ کچھ بھی عمل کر لیں، دین آپ کو ذمہ دار اس وقت ایسے حالات اور ایسے معاملات میں نہیں ٹھہرائے گا۔ تو ایک یہ مسئلہ بھی میں نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اچھا، ایک بات میں باتوں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ اگر مجتہد تک رسائی نہیں تو آپ احتیاط کر لیں، تو بطور کلی جو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تھا، یعنی فرام ڈے ون پہ مسئلہ تھا کہ بھئی یا آپ کو تقلید کرنی ہے، یا آپ کو یعنی آپ کو اجتہاد کرنا ہے، یا آپ کو احتیاط کرنی ہے، یا آپ کو تقلید کرنی ہے، تو یہ تین آپشنز جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمیشہ باقی رہتا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں آپ نے اگر اجتہاد کر لیا تو ایسا نہیں کہ آپ کو احتیاط کرنے کی اجازت نہیں، آپ نے احتیاط کر لی تو ایسا نہیں کہ آپ کو تقلید کرنے کی اجازت نہیں، تقلید کر لی تو ایسا نہیں کہ احتیاط کرنے کی یا اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ زندگی بھر تقلید کرتے ہیں، ایک مسئلے میں آپ کو دل چاہ رہا ہے احتیاط کرنے کا، کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا فرض کریں جناب علی کہ آپ کا مجتہد، آپ تقلید کرتے رہے، آپ کا مجتہد کہتا ہے صاحب جمعہ پڑھ لو کافی ہے، زور کی ضرورت نہیں، لیکن آپ ساری زندگی تقلید کرتے ہیں، ہر مسئلے میں تقلید کرتے ہیں، جمعے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ نہیں یار بچپن سے میری عادت ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہوں، زور بھی پڑھتا ہوں، تو اس ایک مسئلے میں آپ تقلید کر ہی نہیں رہے، اس ایک مسئلے میں آپ احتیاط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی 100% احتیاط کرتا ہے، ایک آدمی 1% احتیاط کرتا ہے، اور درمیان میں بے شمار لیولز ہیں۔ جتنے لوگ دیندار ہوتے جاتے ہیں اتنا ان کا احتیاط کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اپریشیٹڈ ہے۔ اخو کا دینوں کا، معصوم کی حدیث ہے، دین تمہارے بھائی کی طرح سے، فاحتت لدینک، اپنے دین کے لیے احتیاط کرو۔ تو احتیاط از آلویز ریکمینڈڈ، ایکسیپٹڈ، اپریشیٹڈ۔ ہاں، سوائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو جیرن کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو جیرن کر رہے ہیں، وہ احتیاط نہیں ہوتی، وہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب آپ نے گھر والوں کی زندگی، اپنے میاں بیوی، بچوں کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ماں باپ کی زندگی اجیرن نہیں کریں، احتیاط کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ احتیاط کریں۔ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ روزہ رکھ لیتے ہیں احتیاطاً، ایک روزہ احتیاط، اب آپ یہ بلا وجہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے واجب قرار نہیں دی لیکن آپ رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی احتیاط آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت لوگ کرتے ہیں۔ کپڑا 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا، 3 مرتبہ، آپ کے پاس پانی فراوان ہے، آپ نے کہا چلو 1 مرتبہ مزید ڈال دیتے پانی، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی احتیاط اگر اسراف کے زمرے میں نہیں جا رہی تو ٹھیک ہے، آپ جناب علی 2-3 مرتبہ دھو لیں کپڑے کو۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ لوگ اپنی دنیاوی معاملات کے اندر بھی، اپنے اخروی معاملات کے اندر بھی اس طرح کی احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ احتیاطیں آلویز اپریشیٹڈ ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ تقلید ہی کر رہے ہوں، تقلید سے بہتر آپشن احتیاط ہے۔ اور اگر کسی مقام پر فرض کر لیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے حکم شرعی واقعی معلوم ہو گیا، آپ اس منزل پر ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں خدا کو جواب دوں گا اور میں مطمئن ہوں کہ میرا جواب صحیح ہے۔ اب یہ پریکٹیکل اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد مجھے اچھی طرح یاد ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس حضرت سے خارج میں بیٹھتے تھے تو ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اجتہاد جو ہے وہ یعنی وہ سمجھاتے تھے کہ کتنا مشکل ہے، تو وہ کہتے تھے اجتہاد یہ ہے کہ انسان ہاتھ میں سوئی لے اور پہاڑ کو کھودنا شروع کرے، اتنا کھودے کہ اندر سے پانی نکلا۔ اچھا، پانی نکلنے کے لیے نرم زمین چاہیے، پہاڑی میں سے آج تک پانی نہیں نکلا۔ وہ کہتے ہیں پہاڑی کو کھودو، سوئی سے کھودو۔ اب سوئی کی نوک سے کیا کھودے گا آدمی، کتنا کھودے گا کہ پانی نکلے گا؟ وہ کہتے ہیں اجتہاد اتنا مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے صاحب میرے پاس واٹس ایپ پر حدیث آ گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ذمہ داری ہے، واقع سستانی کو نہیں پتا، خامنئی صاحب کو نہیں پتا، فلاں مجتہدین کو نہیں پتا، میرے پاس حدیث آ گئی، وہ بھی واٹس ایپ پر آئی ہے، تو اٹ از ناٹ کالڈ اجتہاد۔ یعنی یہ نادانی نہیں چلے گی کہ آپ کہیں صاحب میں خدا کو جواب دے دوں گا، ایسے نہیں چلتا خدا کو جواب دینا۔ یعنی ذمہ داری کہ یس آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ایکٹ، اٹس اے بگ 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 ریسپانسبلٹی۔ تو اگر آپ حوزے میں 10 سال 12 سال 15 سال پڑھ چکے ہیں، 20 سال پڑھ چکے ہیں، اور کسی معاملے میں آپ نے اتنی
اصول، قوانین، احادیث سب آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ نے کہا نہیں صاحب یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو چاہے آپ باقی سارے ہزار مسائل میں تقلید کرتے رہیں، اس مسئلے میں اگر آپ اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اب اپنے اجتہاد پر عمل کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات، تو چھوٹی احتیاط بڑی احتیاط کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے وہ آپ کبھی بھی تقلید سے احتیاط پر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ دین اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس کو بہتر سمجھتا ہے، منع نہیں کرتا، اور اس پر آپ کی تعریف بھی کرتا ہے انٹل انلیس کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال رہے ہوں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو احتیاط واجب والا مسئلہ ہے، اگر آپ احتیاط واجب والے مسئلے میں سیکنڈ نمبر کے مجتہد پر نہیں جاتے ہیں تو ایکچولی آپ اس مسئلے میں بھی احتیاط پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، مجتہد کی فتوے میں عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تقلید نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ اگر آپ باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں احتیاط واجب والے کانسیپٹ کو تو یہ بات بھی سن لیں کہ اگر آپ سیکنڈ نمبر پہ جاتے ہیں تب بھی آپ عالم کی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں سمجھاؤں آپ کو، انہیں فرض کریں جناب علی 100 مسئلے ہیں، آپ کو 100 کے 100 مسئلے میں عالم کی تقلید کرنا ہے۔ اب جناب علی 90 مسئلے میں جس کی آپ تقلید کرتے تھے اس نے کہا بھائی اس مسئلے میں عالم ہوں، اس میں عالم ہوں، اس میں عالم ہوں، وہ 90 پہ آ کر وہ کھڑا ہو گیا، لیکن 10 سیٹوں کو اس نے خالی چھوڑ دیا، اسے فتویٰ دیا ہی نہیں۔ جب فتویٰ دیا ہی نہیں تو اب عالم کی سیٹ پر وہ سیکنڈ نمبر والا بیٹھے گا آ کے، تو ایکچولی اس وقت وہ عالم ہے، تو آپ سیکنڈ نمبر کے عالم کی تقلید کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، آپ ہمیشہ عالم کی تقلید کرتے ہیں جو سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے۔ لیکن جس مسئلے میں آپ کے مجتہد نے احتیاط واجب بتایا ہوتا ہے وہ اس مسئلے میں فتویٰ دیتا ہی نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیجیے جناب علی کہ عالمیت کا فیصلہ فتویٰ دینے کے بعد ہوگا۔ تو اگر 100 مجتہدین تھے تو جہاں پر آپ کے مجتہد نے احتیاط واجب لگا لیا وہاں پر اب 100 مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں رہے، 99 دے رہے ہیں۔ فرض کریں سیکنڈ نمبر والے نے بھی احتیاط واجب لگا دیا تو اب 98 فتویٰ دے رہے ہیں، آپ تیسرے نمبر والے کی بات مان رہے ہیں، لیکن فی الحال وہی بیسٹ ہے، وہی عالم ہے۔ اور اگر آپ اپنے مجتہد کی بات مان رہے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے مجتہد کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے کوئی بات بولی نہیں، فتویٰ دیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی ایڈوائس پہ عمل کر رہے ہیں کہ دیکھو یار اس مسئلے میں تم ایک کام کرو، تقلید مت کرو، تم آ جاؤ پیچھے، 2 آپشنز ہیں نا، اجتہاد اور احتیاط، تم احتیاط کر لو۔ تو مجھے احتیاط کا راستہ معلوم ہے، اینڈ ایز اے مجتہد گائیڈ کر سکتا ہوں کہ احتیاط کیسے کرتے ہیں۔ تو پرٹیکولر اس احتیاط واجب والے مسئلے میں آپ مقلد رہتے ہی نہیں ہو، اس احتیاط واجب والے مسئلے میں آپ مقلد کی جگہ پیچھے آ جاتے ہو، احتیاط پر آ جاتے ہو آپ، جو ایک طرح سے بگر مرحلہ ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے تم کو تقلید کرنی ہے، جاؤ اس وقت جو عالم ہے اس کی مان لو، اس مسئلے میں عالم ہوں ہی نہیں، میں فتویٰ دے ہی نہیں رہا ہوں۔ بہرحال یہاں تک آنے کے بعد جناب علی ہمارے تقلید کے مسائل مکمل ہوئے، اور مزید کوئی اہم مسئلہ جو تقلید کے حوالے سے ہوتا وہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو میں یہاں پر تقلید کے مسائل کو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل سے اگلے درس سے اپنے ہم چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم کچھ جو ہے وہ رمضان کے روزے کے مسائل کو لے لیں گے، تاکہ جو ہے وہ کچھ حد تک رمضان پورا ہونے سے پہلے ہی صحیح کچھ رمضان کے مسائل ہو جائے، روزے کے مسائل ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ ہم توضیح کی ترتیب کو کیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یعنی طہارت، نجاسات، مطہرات، اور اس کے بعد وہی ترتیب جو توضیح کی ترتیب ہے اس سے انشاءاللہ مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔